حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ سے چلے گئے تھے شام میں، تو وہاں کوئی شخص مدینۃ المنورہ کا ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا پہنچا اور کہا کہ ابو درداء میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس حضور کے فرامین ہیں، تو ایک فرمان سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کاٹا ہے، یہاں رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی تجارت بھی کرنے نہیں آیا، کسی سے ملنا بھی نہیں ہے، شہر دیکھنے کے شوق میں بھی نہیں آیا کہ میں دمشق دیکھا ہوں کیسا ہے، صرف ایک ہی غرض ہے میرے سینے میں، اور وہ یہ کہ میں ابو درداء سے حضور کا فرمان سنا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر انہیں حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا، سنو آپ بھی، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو کسی ایسے راستے پہ چلا جس راستے میں اس کا مقصد ابتغاء علم تھا، علم سیکھنا تھا، تو فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ اللہ، یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ جو ایک حدیث سننے آ رہا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ طالب علمانہ انداز ہی اختیار کرے کہ باقاعدہ داخلہ لیا جائے کسی ادارے میں اور وہاں سیکھنے کے لیے جائے تو وہ طالب علم شمار ہوگا۔ لازمی نہیں ہے کہ 8 سال کا 10 سال کا کورس پڑھنے جائے تو پھر ہی طالب علم شمار ہوگا۔ اس کو بتایا جو صرف ایک حدیث سیکھنے آیا تھا۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ 8 دن کے بعد جب جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ سفر کر کے گرمی کاٹ کے مشقت سہ کے آپ یہاں پہنچتے ہیں، پٹرول لگاتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قریبی شہر کے لوگ پہلے چلتے ہیں، اور جو باقی شہروں سے آ رہے ہیں کوئی 2 گھنٹے پہلے چل رہے ہیں، کچھ لوگ صبح سے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ رات سے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ رات آ کے ہمارے پاس مہمان خانے میں ٹھہرے ہوتے ہیں کہ صبح ہم نے نماز جمعہ پڑھ کے جانا ہے، دور دور سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت طالب علم بن کے آیا کریں کہ ہم حضور علیہ السلام کے فرامین سیکھنے جا رہے ہیں، ہم قرآن مجید کی تفسیر سیکھنے جا رہے ہیں، ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ جب گھر سے چلیں گے تو جنت کی راہ پہ چل کے یہاں پہنچیں گے۔ اور دوسری بات، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اور جب وہ گھر سے چلتا ہے، جتنے بھی دور سے چلا ہے، 20 کلومیٹر سے چلا ہے یا 2000 کلومیٹر سے چلا ہے، وہ جتنی دور سے بھی چلا ہے، جب وہ گھر سے چلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پر اس کے پروٹوکول کے لیے چلنے والے کے پاؤں تلے پھیلا دیتے۔ یہ پروٹوکول ہے، اللہ اکبر، یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کی فضیلت ہنڈے بدماش چور ڈاکو اس پر نہیں، اس سے موازنہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک عام چور ڈاکو بدماش سے تو ایک مسجد میں جھاڑو دینے والا بھی افضل ہے، اس سے موازنہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ موازنہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ جو تہجد گزار ہے، شب زندہ دار ہے، نوافل پڑھتا ہے، صلاۃ الاوابین، صلاۃ الاشراق، چاشت کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، رات کو عبادت، دن کو روزہ، معاملات میں محتاط، صرف عالم نہیں ہے، باقی وہ عابد ہے بہت بڑا، اپنی نظر پر پہرے بٹھاتا ہے، خیالوں پر پہرے بٹھاتا ہے، سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، زبان کو بے قابو نہیں ہونے دیتا، عابد ہے۔ اس پر عالم کی فضیلت کتنی ہے آپ ذرا سنیے تو آپ کا جی چاہے گا کہ ہم مکمل عالم بن جائیں۔ تو فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، عالم کی اس عابد پر، تہجد گزار پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے یوں بھی ارشاد کہا فضلی علی ادناکم، اے صحابہ اس عالم کی عابد پر یوں فضیلت ہے جس طرح تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت ہے۔ اتنا بڑا اعزاز دیا، اتنی بڑی شان اس عالم دین کی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، اور یہ عالم دین اس کے لیے بخشش کی، استغفار کی، معافی کی اللہ کے حضور دعائیں مانگتے۔ کون؟ جو آسمانوں میں رہتے فرشتے، ومن فی الارض، اور جو زمینوں میں رہتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ جو سمندروں میں، دریاؤں میں، پانیوں میں مچھلیاں رہتی ہیں وہ بھی عالم دین کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اگر کوئی معمولی چیز صادر ہو بھی جائے عالم دین سے تو لٹ لے کے پیچھے نہ پڑ جائیں،
ہم تو اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو ہمیں خود معافی مانگنی پڑتی ہے، اور اس خلوص سے شاید مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے، لیکن عالم دین سے اگر کوئی خطا ہو بھی جائے، کوئی غلطی ہو بھی جائے، تو آسمان کے فرشتے بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، زمین کی مخلوقات بھی اس کے لیے استغفار طلب کر رہی ہوتی ہیں، اور سمندروں، دریاؤں اور پانیوں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار طلب کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔